تو وکیلوں کے علاوہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے سر جو کسی مظلوم کے حق میں آواز اٹھائے. بس رزق ہے. وہ کہتے ہیں کہ پولیس والوں کی بخیری میں خیر ہوتی ہے. تو اس طریقے سے سیم وہ کلام. اگر آپ کے پاس پیسہ ہو, آپ کے پاس طاقت ہو, پھر تو قانون آپ کا ہے, انصاف آپ کا ہے. اگر نہیں تو آپ کو انصاف نہیں مل سکتا. چیف جسٹس صاحب تھے, وہ انا پرستی میں ہماری پوری کمیونٹی کو انہوں نے برباد کر دی. اگر کسی کو گلگتی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی, لیکن وہ یہ ایک دو تین سانگز ہیں آپ کے وہ لازمی سنتا ہے. ایک میرے خیال میں کوئی کرے کرے تھا, ایک ستمگر. اس طریقے سے یہ کرے کرے کا مطلب کیا ہے؟ پشتون لینگویج کے بھی میں کہتا ہوں مشترک ہیں دونوں کے, جو مجھے کچھ یاد ہے. اس طرح ماخام, صبا, مسکوتن, مازیگر. اور گلگت چھپا ہوا تھا. آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا ننھا منہ بچہ شیرازی, وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بڑے بہترین انداز میں گلگت کو ایکسپلور کیا. جس بندے کے پاس اگر فیس دینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے, غریب بندہ ہے, تو میری سروسز اس کے لیے اللہ کے لیے بالکل فری ہیں. السلام علیکم, میں عدنان شہدانی, شہر اقتدار کے اندر, اور شہر اقتدار پاکستان کا دل. اور میرے ساتھ موجود پیارا سا چہرہ جناب حلیم بھٹو ایڈوکیٹ صاحب, اسلام آباد بار ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری. سر فرسٹ آف آل اگر ہمارے آڈینس کے ساتھ انٹروڈکشن ہو جائیں. سر میرا نام عبدالحلیم بھٹو ہے, جنرل سیکرٹری اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن الیکٹ ہوا سر. فرسٹ ٹائم میرے علاقے سے یا ایون کے پی کے سے, سندھ سے, بلوچستان سے کوئی بندہ جو ہے اس سیٹ پہ نہیں ہے. فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز بخشا کہ میں اس بار کا جنرل سیکرٹری منتخب ہوا. سر میں گلگت بلتستان سے, میں جو علاقہ ہے ڈسٹرکٹ دیامر, اچھا, اور تحصیل اس کی ہے ہیڈ کوارٹر چھلاس. تو میرے والد صاحب یہاں پہ تھے او جی ڈی سی ایل میں. میں نے جو میٹرک کی ہے وہ ایبٹ آباد سے کی ہے. ٹھیک ہے. آئی سی ایس جو میں نے کی ہے وہ بھی ایبٹ آباد سے. بی اے تک میری ایبٹ آباد سے. ایل ایل بی میری ہے پنجاب لاء کالج. کمپیوٹر فیلڈ کی طرف چلنا شروع کیا اور پہنچے جناب وکالت کی طرف, یہ کیسے؟ مجھے سر شروع سے شوق تھا, کوئی کمیونٹی ہے جو حق کی بات کر سکتی ہے یا حق کے لیے لڑ سکتی ہے, تو وہ صرف وکلا کمیونٹی ہے جو حق کی آواز بن سکتی ہے لوگوں کی, مظلوموں کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جمہوریت ہے نا سر اس دور میں, وہ صرف وکلا کمیونٹی میں ہی ہے. نہیں باقی کہیں پہ پاکستان کے اندر نہیں؟ باقی مجھے نہیں لگتا ہے اچھا, پورے ملک کے اندر کہیں دکھائی کہیں کوئی جمہوری سسٹم ہو یا کوئی ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ہے تو صرف ہماری کمیونٹی میں, کہ ہمارا ٹینور جو ہوتا ہے 1 سال کا ہوتا ہے. تو یہ مجھے بڑا اچھا بھی لگا, اور اس میں 1 سال کے اندر آپ اپنی کمیونٹی کے لیے خدمت بھی کر سکتے ہیں. میں خود جو سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ مین رسپانسبل سیٹس ہیں وہ یا تو صدر کا ہے یا جنرل سیکرٹری کا ہے. جنرل سیکرٹری, صدر ہو گیا, نائب صدر, جوائنٹ سیکرٹری, اور ایون ہمارے جتنے ایگزیکٹو ممبرانز ہیں, ان سب کا بڑا رول ہوتا ہے اس میں. جوائنٹ سیکرٹری, نائب صدر, یہ جتنے ہیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ سیٹیں ہیں, ان کا بھی بڑا کردار ہے بار میں. یہ بھی الیکٹ ہو کے آتے ہیں سارے, ہمارا ہر سیٹ پہ الیکشن ہوتے ہیں. وکالت کی دنیا میں سیاست کرنا کوئی آسان نہیں ہے. یا تو آپ کے پاس صحیح آپ کو پیسے والا ہونا چاہیے, یا آپ کا صحیح فیملی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. آج کل عجیب سا ٹرینڈ اس میں وہ انٹروڈیوس ہو گیا ہمارے معاشرے میں اسپیشلی, بالکل, کہ ہر چیز میں پیسہ لگتا ہے. میرا پیسہ لگا ہی نہیں ہے. یہی وہ پیٹرول وغیرہ میں وہ تو چلتا ہے, لوگوں کو بتایا کہ بھائی بغیر پیسے سے بھی الیکشن بندہ لڑ سکتا ہے اور جیت سکتا ہے. ابھی تک تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں کہ اقتدار میں ہیں آپ لوگ. جی سر. تو ابھی تک آپ کا جو سفر رہا اس سے مطمئن ہیں؟ الحمدللہ کافی دل مطمئن ہے. اچھا, ایک چیز ہے جو خواب بھی ہے میرا ہماری پوری کیبنٹ کا, وہ چیمبرز ہے. چیمبر ہی بیسک ہماری ضرورت ہے. مطلب ہمارے پاس کوئی کچہری نہیں ہے. ملک کا یہ کیپٹل ہے, یہاں پہ کچہری ہے ہی نہیں. آپ لوگ کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں اس میں سے اکثر سیاستدان بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے نام بھی ہوتے ہیں, تو ان کو بھی یہ چیزیں نظر نہیں آتی. سر یہ اسی چیز کا افسوس بھی ہے, وہ تو آتے رہتے ہیں آپ لوگ کے پاس. فیڈ کچہری سے ہماری شفٹنگ ہوئی ہے بغیر کسی نوٹس کے, ہمارے چیمبرز گرائے گئے. اس وقت جو چیف جسٹس صاحب تھے وہ انا پرستی میں ہماری پوری کمیونٹی کو انہوں نے برباد کر دی. کوئی بھی انصاف کرنے والا ہے نا, وہ انا پرست نہیں ہونا چاہیے. جب وہ انا پرست ہو جاتا ہے نا تو وہ انصاف نہیں کر سکتا. لوگوں کی نظر میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ پاورفل مضبوط کنگ وہ یہ کالے کوٹ والے ہیں. یہ اتنی آپس میں پیار محبت جڑنے کی یونٹی کی وجہ کیا ہے؟ جو وکلا کمیونٹی ہے نا, میں سمجھتا ہوں یہ حق پرست لوگ ہیں. صرف اور صرف یہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں. مثال کے طور پر صبح آتا ہوں خالی, کچہری میں آتا ہوں
تو اللہ ایسا کوئی چیز میرے لیے کر دیتا ہے کہ وہ کلائنٹ ایک آ جاتا ہے، مثال دے رہا ہوں، تو یہ توکل پہ ہے، اور اسی توکل کی وجہ سے ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ بھی زیادہ ہے. بس رزق ہے. وہ کہتے ہیں کہ پولیس والوں کی بخیری میں خیر ہوتی ہے. تو اس طریقے سے سیم وہ کہنا بھی کیا کہ جہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی ایشو. نہیں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. وکیل جو بھی ہے نا، وکیل اپنا رزق حلال کماتا ہے، اور وکیل کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا. آپ دیکھیں سر، جتنا یہ کوئی بھی ایشو ہو پورے ملک میں، کسی جگہ پہ کیوں نہ ہو، تو اس کے حق میں اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو صرف وکیل اٹھاتا ہے. کسی بھی مظلوم کے حق میں آواز جو اٹھتی ہے، پہلی آواز اٹھتی ہے وہ وکیل کی اٹھتی ہے. سر تھوڑا سا اپنے کلچر کے حوالے سے بھی بتائیے گا. سر ہمارا کلچر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بر صغیر میں سب سے پیارا کلچر ہے تو وہ گلگت کا ہے. ایک تو سینٹرل ایشیا کے قریب ہے، وہاں کی جو لینگویجز ہیں بہت پیاری اور مٹھاس بری زبانیں ہیں وہاں پہ. جس طرح میری زبان ہے وہ ہے شینا زبان، کیونکہ اس کی ریزمبلنس ہے آپ کے پشتون زبان سے بھی. پشتون لینگویج کے بھی میں کہتا ہوں مشترک ہیں دونوں کے، جو مجھے کچھ یاد ہیں. اس طرح ماخام، صبا، مسکوتن، مازیگر، یہ اس طرح یہ الفاظ یہ سیم ہیں. اگر کسی کو گلگتی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی، لیکن وہ یہ ایک دو تین سانگز ہیں آپ کے وہ لازمی سنتا ہے. ایک میرے خیال میں کوئی کرے کرے تھا، ایک ستمگر اس طریقے سے ہے جو یہ بڑے ہی مشہور ہوئے ہیں یہ جو سانگز ہیں. بالکل. بلکہ ہمارے کچھ بلوچستان کے دوست بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو ستمگر والا جو سانگ ہے یہ ہم وہاں پہ بلوچستان میں بھی کافی سنتے ہیں. بالکل. تو یہ ہے کچھ گانے ہمارے تقریباً ممالک میں، اسپیشلی اس میں پورے پاکستان میں تقریباً وہ سنے جاتے ہیں. یہ کرے کرے کا مطلب کیا؟ کرے کرے جو ہے نا وہ کبھی 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 کبھی. اچھا. گلگت چھپا ہوا تھا. آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا ننھا منھا بچہ شیرازی، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بڑے بہترین انداز میں گلگت کو ایکسپلور کیا. میں اس کو اکثر خود بھی دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے. وہ ماشاءاللہ کمال ہے اس کی اپروچ اس بچے کی. مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی 50-60 سالہ بوڑھا بندہ ہے. داد دیتا ہوں ان کو کہ اس کے اسپیشلی والد کو کہ کس طرح اس نے اس بچے کو چلایا ابھی تک. اگر ہم شیرازی کے اسٹوری کو دیکھیں تو اس سے کیا ہم میسیج دے سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر ٹیلنٹ ہے؟ سر جتنا ٹیلنٹ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے طرف لوگوں کا ہے، یا یہ جدھر کے پی کے ایریاز ہیں ان لوگوں میں ٹیلنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کہیں بھی نہیں. مگر بدقسمتی سے ہمارے وہاں پہ معاشرے کی آپ کو پتہ ہے پابندیاں بہت زیادہ ہیں، جس وجہ سے ہمارا یہ ٹیلنٹ جو ہے باہر آتا نہیں. کچھ لوگ سیلف میڈ ہوتے ہیں، خود سے اسٹرگل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ فیملی سے پیچھے سے مضبوط ہوتے ہیں. آپ کس کیٹیگری سے ہیں اب؟ سر میں تو اس کا کریڈٹ جو ہے سارا اپنے والد کو دیتا ہوں. اس کی وجہ مجھے ہمیشہ میرے والد نے سپورٹ کی، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب بھی سمجھتا ہوں. تو اللہ ان کو زندگی دے. آمین. اگر آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ کے پاس طاقت ہو، پھر تو قانون آپ کا ہے، انصاف آپ کا ہے. اگر نہیں تو آپ کو انصاف نہیں مل سکتا. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بدقسمتی سے ہیں سر بہت سی چیزیں یہاں پہ. ایز اے وکیل میں مایوس ہوں. دل خفا ہوتا ہے. خفا ہوتا ہے، سچی بات ہے، کہ اس کی وجہ پراپر کوئی چیز نہیں ہے. بہرحال اللہ کرے گا انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہمارے ملک میں یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. اوورال سسٹم کی بات نہیں کرتے، صرف آپ کے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کی بات کرتے ہیں. کیا کیا امپرومنٹ ہونی چاہیے؟ وقت کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ مثال کے طور پر ایک دفعہ یہاں پہ آ گیا، اچھا، اس نے ریٹائر بھی ادھر ہی ہونا ہے. باقی صوبوں میں ٹائم پیریڈ ہے ایک اسٹیشن پہ، 2 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا، وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے دوسرے اسٹیشن پہ. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ روٹیشن نہیں ہو رہی. تو یہ ایک روٹیشن ہونی چاہیے جس سے نا یہ کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اکثر وہ کلا سیکنڈ ٹائم انہوں نے اپنی ایک گروپ ایک ٹیم بنائی ہوتی ہے اور عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے ایسا کوئی اسٹیپ اٹھائے؟ ایوننگ آفیسز بنائے ہیں اور وہ ضرورت بھی ہے. مگر اب دیکھیں کہ جو ایک ینگسٹر ہے وہ تو افورڈ نہیں کر سکتا. ایگزیکٹ. جو سب سے کم کرایہ ہے وہ 70,000-80,000 روپے ہے. تو جو ایک بندہ جو بھی ینگسٹر ہے وہ اس کو افورڈیبل تو اس کے لیے نہیں ہے. پاکستانیوں کے نام، اسپیشلی نوجوانوں کے نام کوئی پیغام دل سے دیجیے گا؟ محنت کریں، کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور کوشش کریں حلال کمائیں
اور ہر چیز وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتا ہے، تو اس میں صبر کے ساتھ چلیں. پاکستان یہ ہمارا ملک ہے، تو یہ ہے تو ہم سب ہیں، تو اس کے لیے لوئل ہوں، اپنے ملک کے لیے لوئل ہوں، ملک کے لیے کریں. جناب والا یہ تھے پیرے سے حلیم بھٹو صاحب کی بڑی بہترین سی موٹیویشنل سی انسپائریشنل سی کہانی. زندگی میں اگر آپ کچھ کرنا چاہیں، کوئی آپ کے پاس ٹارگٹ ہو، کسی پیک تک آپ چلنا چاہیں، تو ایوری تھنگ از پاسبل. محنت، مستقل مزاجی، نیک نیتی، خلوص، یہ چاہیے ہوتا ہے. اسلام آباد شہر اقتدار، پورے پاکستان کا دل. یہاں پہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا، الیکشن کو جیتنا، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک ویژن تھا، اللہ نے کامیاب کیا. سو اگر آپ کی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس ویژن، مستقل مزاجی، محنت، خلوص، یہ چیزیں ہونی چاہیے. اچھا سر، لاسٹ میں ایک بات یاد آ گئی. اگر کوئی ہمارے دیکھنے والے آپ سے کسی قسم کی قانونی چارہ جوئی مدد لینا چاہیں، جس بندے کے پاس اگر فیس دینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے، غریب بندہ ہے، تو میری سروسز اس کے لیے اللہ کے لیے بالکل فری ہیں. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ آباد رکھے. میں سر کا نمبر آپ لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ کا نمبر انشاءاللہ ڈسکرپشن میں شیئر کر لوں گا. آپ لوگوں کو قانونی چارہ جوئی کے حوالے سے جس قسم کی بھی ہیلپ چاہیے ہو، سر حلیم بھٹو صاحب اس کے ساتھ پوری جوانوں کی، ٹائیگرز کی پوری ٹیم ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہیلپ کریں گے. اور اگر آپ نادار ہیں، بے آسرا ہیں، کوئی آپ کا نہیں ہے، تو ان کی ٹیم موجود رہے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے. ڈھیر ساری دعائیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے. سر آخر میں پاکستان زندہ باد. جزاک اللہ.